نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے. یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے. علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے. اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو مزاروں سے چڑے. دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اوپر چھت ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. اچھا یار صحابہ سے پوچھتے، صحابہ کرام کیا مزار بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بخاری شریف، کیا بولا میں نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرانوار کی دیوار گر گئی. سرکار کے مزار کی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی. سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی. ولید نے آرڈر دیا گہری دیوار بنیادیں کھودو اور اچھا سا مزار بناؤ. تابعین کا دور ہے. اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے کھدائی شروع کر دی گئی. اچانک کھدائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا. ایک انسانی پاؤں باہر نکلا قبر سے باہر. تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے. حضرت عروہ بن زبیر آپ آئے، آپ نے جب دیکھا لوکیشن دیکھی، سارے معاملات دیکھے، اپنے ابا سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ سے تو سب کچھ پوچھا ہوا تھا. آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بل ھذا قدموں ھذہ قدموں عمر بن الخطاب، اور یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے، یہ عمر فاروق کا پیر ہے. کتنے عرصے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد نکلا. 100 سال کے بعد نکلا. ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کتنے عرصے کے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد. بالکل صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے، جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے. تابعین کہتے ہیں ایسے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے. میں نے پوچھا ابے بے ادب ٹولا اتنا بتاؤ، یہ تو صدی کے قریب وقت گزر گیا وصال کے بعد، ان کا مزار بننے کے بعد یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا؟ بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا. بخاری کوئی اور کتاب نہیں، بخاری. یہ وہی بخاری ہے جسے تو صبح بھی پڑھتا ہے، جسے تو شام بھی پڑھتا ہے. یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آ جاتا ہے، پیار نہیں آتا. بخاری یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا. 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، لیکن پاؤں سلامت ہے. اور بابا ذرا سمجھو، پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری، اس کا مطلب ہے کہ مزار 12ویں 13ویں صدی والوں نے نہیں بنائے، پہلی صدی والوں نے بنائے تھے. اور پھر اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. او یار اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے؟ اللہ اللہ مزار کی دیوار مکمل کی گئی. یہ تو بعد کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ
काफीफा उम्मुल मुमिनीन उम्मुल मुमिनीन उम्मुल मुमिनीन। हम मोमिनों की माँ मदीने में 61 साली हो गई है। प्यार से मदीने में 61 साली। क्या करूं मैं? उम्मुल मोमिनीन कुछ कीजिए, बारिश नहीं रही, बरस रही। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो। सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो, छत से खिड़की निकालो। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन का कहा माना, खिड़की निकाली। आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जब पर्दा हायल ना हुआ, इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी। साहबा फरमाते हैं बाद में मदीने वालों ने पक्की खिड़की रख दी। कभी गौर किया हो तो आज भी सरकार के गुंबद पे खिड़की मौजूद है। पता चला छत उस वक्त भी मेरे रसूल के मजार की थी। आए हाय, मेरे रसूल के मजार की छत उस वक्त भी थी। कहा नहीं नहीं वो तो नबी का मजार है। मैंने कहा नबी का भी है, साथ अबू बकर का भी है, साथ उमर का भी है। और कमाल ये है कि ये मजार बनाया किसने? सहाबा ने। तो अगर मजारात बनाना शिर्क होता तो क्या रसूल आजम के गुलाम शिर्क करते रहे? ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये इस तरह मजारात क्यों बनाए? अरे कलमा पढ़ने वालों, पता चला ये मजारात, ये कुब्बा, ये रसूल के कब्र मुनव्वर के ऊपर छत, असहाबे पैगंबर के मजारात ये क्यों बनाए? अगर ये नाजायज अमर होता अली कभी न होने देता, उस्मान कभी न होने देता, हसन कभी न होने देते, हुसैन कभी न होने देते, तलहा और जुबैर कभी न होने देते, जनाबी अब्दुल रहमान बिन औफ कभी न होने देते, कभी न होने देते। ये मेरे मुस्तफा के सहाबा का मजार बनाना इस बात की दलील है कि मजार बनाना शिर्क व बिदअत नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की सुन्नत है। लेकिन मजार बनता सबका नहीं, किसी किसी का है। बस गुफ्तगू को इनकी तरफ लेकर यार, मजार हर किसी का नहीं बनता, अदब वालों का बनता है, मोहब्बत वालों का बनता है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, यानी सादा लफ्ज अगर बोलूं ना तो मजार बेईमानों का नहीं बनता, अल्लाह के वलियों का बनता है। मजार अल्लाह के वलियों का बनता है। तो ये पहली सदी में मजार शुरू हुए साहब।